محرم شریف آیا تو بے نمازی نماز پڑھنا شروع کر لیتے تو کتنا اچھا ہوتا. ظالم اگر مظلوم کو ستانا چھوڑ دیتے تو کتنا اچھا ہوتا. پھر یہاں پر ستم والا ستم یہ کہ محرم شریف آتا ہے تو ماتم کے ساتھ ساتھ ڈھول کے ساتھ ساتھ ہمارے یہاں بڑے بڑے تعزیے بنائے جاتے ہیں. دیکھیے میں ایک بات آپ کو بتا دوں، میں نفس تعزیہ کا مخالف نہیں، صرف تعزیے کا میں مخالف نہیں ہوں. اگر آپ صرف تعزیہ بنا کر رکھنا چاہتے ہیں ایک جگہ اور اس کی زیارت کرنا چاہتے ہیں، بالکل جائز ہے. بالکل آپ تعزیہ بنائیں اور ایک جگہ رکھ کے اس کی زیارت کریں، باعث برکت ہے. میں اس کا ہرگز مخالف نہیں. کوئی سنی عالم مخالف نہیں، کوئی رضوی عالم مخالف نہیں، کوئی بریلوی عالم مخالف نہیں. سرکار اعلیٰ حضرت نے جو مخالفت کی ہے وہ تعزیے کی نہیں کی ہے، تعزیہ داری کی ہے. یہی ماتم، یہی ڈھول تماشے، لہو و لعب، جلوس، بے پردگی عورتوں کی، لکڑی کھیلنا، الاؤ جلانا، آگ جلا کر کے اس پہ چلنا، اس طریقے سے ناٹک نوٹنکیاں، یہ جو ساری خرافات ہیں، اس تعزیہ داری کی مروجہ جو تعزیہ داری کا لفظ ہے اس کی مخالفت کی ہے. یارا خود سرکار مفتی اعظم ہند ممبئی میں ایک کسی محلے میں ایک تعزیے کی وہ تعزیہ رکھا جاتا تھا جو شریعت کے دائرے میں ہے آتا ہے، اس کی زیارت فرماتے تھے. میں تعزیے کا مخالف ہرگز نہیں ہوں. بہت سے لوگ مجھ کو شاید کہتے ہیں کہ وہ تعزیے کا مخالف ہے. بھائی آپ میری گفتگو تو سنیے، آپ میری تقریر تو سنیے، میرے درد کو سمجھنے کی کوشش کیجئے. کہیں ایک جگہ تعزیے کی مخالفت آپ مجھے بتا دیں. ہاں میں تعزیہ داری کی مخالفت کرتا ہوں، جو یہ خرافات ہیں ان کی مخالفت کرتا ہوں. آپ کو تعزیہ ہی بنانا ہے تو بنائیں، بنا کر کے ایک جگہ رکھ کے اس کی زیارت کر لیں. بھائی بہت اچھی بات ہے، بات ختم ہو گئی. یہ گھمانے سے ہی تو نہیں یاد تازہ ہوگی، عورتوں کو بے پردہ کرنے سے تو یاد تازہ نہیں ہوگی. پھر اس میں ہرائی اور جتائیاں ہوتی ہیں، میرا تعزیہ جیت گیا کہ تیرا تعزیہ ہار گیا. جب امام پاک کی محبت میں ہی سب نے تعزیہ بنائے تو پھر ہرانے کیوں لگ گئے؟ آپ کس کو ہرا رہے ہیں؟ کہ جس تعزیے کو آپ ہرانے کی کوشش کر رہے ہیں اس نے بھی تو امام حسین کی محبت میں بنایا، اس نے یزید کی محبت میں تو نہیں بنایا نا. جو جتانے کی کوشش کر رہے ہیں انہوں نے بھی تو امام پاک کی محبت میں بنایا. پھر جس کو آپ ہرا دیے تو اس کی اہمیت آپ کی نظر میں گھٹ گئی. آپ کون ہوتے ہیں پھر تعزیے کی اہمیت کو اپنی نظر میں گھٹانے والے؟ اگر امام حسین کی محبت میں بنایا تھا، ان کی طرف اگر اس کی نسبت تھی تو کہ فلاں ہار گیا فلاں جیت گیا. خدا را ان ہرائیوں جتائیوں سے باز آؤ یار. یہ یزیدیوں کا کام تھا حسینیوں کو ہرانے کی کوشش کرنا. نہ حسین کبھی ہارا تھا، نہ حسینی کبھی ہارتا ہے. خدا کی قسم میرا حسین بھی جیتا ہے اور قیامت تک کے حسین یہ بھی جیتتے رہیں گے. کیوں ہرانے کی کوشش کرتے ہیں آپ؟ پھر ستم بالے ستم یہ جب تعزیہ بنایا جاتا ہے تو ایک کمیٹی بنتی ہے، محلے کے بستی کے نوجوان اور کچھ لوگ اکٹھا ہوتے ہیں، اس پہ ایک بڑا موٹا چندہ ڈالا جاتا ہے. بھئی ایک ہی 1000 دینا. یار کسی کا حساب نہیں ہے 1000 دینے کا. یہ کون سی حسین کی محبت ہے کہ جبرن کسی سے آپ پکڑ کے 1000 روپیہ لیں گے؟ زبردستی کسی سے پکڑ کے کہ آپ 5000 روپیہ لیں گے؟ بھئی امام حسین کی محبت یہ تو نہیں کہہ رہی نا کہ اس کو بہت لمبا لے کر کے جائیے آپ. بھئی تعزیہ ہی بنانا، نقش کربلا بنانا ہے نا، نقشہ امام حسین کا روزہ بنانا ہے نا، نقشہ کربلا بنانا ہے تو نقشہ بڑا بھی بن سکتا ہے، چھوٹا بھی بن سکتا ہے. اگر آپ کا اتنا بجٹ نہیں ہو پا رہا ہے تو آپ چھوٹا نقشہ بنا کے رکھ لیں. بہت زیادہ تو بڑا بنانا بھی نہیں چاہیے. بھئی اس کو کہیں رکھنے میں تکلیف ہوگی، اتنا لمبا بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ اس یاد کو تازہ کرنا ہے تو ایک خوبصورت سا نقشہ بنا لیں آپ. یہ زبردستی نہ کریں، زیادتیاں نہ کریں. اتنا ہی دینا ہے. کوئی غریب ہے، کوئی نہیں بھی دینا چاہ رہا ہے تو اس سے بھی زبردستی نہ کریں. اگر کوئی نہیں دینا چاہ رہا ہے تو بہت سے لوگ تو کہتے ہیں اگر بستی میں رہنا ہوگا تو تجھے اتنا چندہ دینا ہوگا. یہ کیا ہے؟ یہ ظلم ہے یار. یہ امام حسین کے نام پہ آپ ظلم کر رہے ہیں. میدان محشر میں امام حسین دامن پکڑ لیں گے تمہارا. امام پاک کی ذات کو بدنام کرنے کی کوشش نہ کی جائے. پھر وہ جو تعزیہ دار ہیں، وہ جو تعزیہ بنا رہے ہیں، وہ خود نماز نہیں پڑھ رہے ہیں.
جتنے دن تعزیہ بن رہا اتنے دن وہاں پر ڈیک رکھا ہوتا، کالم ڈبے رکھے ہوتے ہیں، اور ان پر کیا کیا جو ہے خرافات واہیات بج رہا ہوتا ہے، کبھی کبھی تو گانے بج رہے ہوتے ہیں اور محرم بنایا جا رہا ہے، اس پر قوالیاں بج رہی ہوتی ہیں، مقابلے قوالی بج رہی ہوتی ہیں، شیخ چلی کی کامیڈی لگی ہوتی ہیں اس پر، کیونکہ 10 دن تک 20 دن تک 1 مہینے تک محرم بنایا جا رہا، ساری رات جگے ہو رہے ہیں، نوجوان اس میں ہلہ کر رہے ہیں، ہے کر رہے ہیں، کالم میں شیخ چلی کی کامیڈیاں چل رہی ہیں، کپل شرما کی کامیڈیاں چل رہی ہیں اس میں، ہے نا، اور اس میں گانے چل رہے ہیں، قوالیاں مقابلے قوالی چل رہی ہیں، محرم بنایا جا رہا ہے کہ یہ حسینیت ہے؟ یہ کیسے جائز ہو جائے گا؟ نماز ایک ٹائم کی نہیں پڑھ رہے ہیں، پوری رات جاگ رہے ہیں، نماز ایک ٹائم کی نہیں پڑھ رہے ہیں، پھر حسین کی محبت جتانے کی کوشش کر رہے ہیں، جھوٹے ہیں، یہ حسین کی محبت نہیں، ہرگز محبت نہیں ہو سکتی یہ حسین کی، یہ فریب ہے، دھوکہ ہے، دکھاوا ہے۔ پھر دوسری بات، تعزیہ بنانے کا یہ طریقہ نہیں تھا۔ ہاں آپ تعزیہ بنائیے، میں نے کہا میں مخالف نہیں، لیکن جو لوگ تعزیہ بنا رہے ہیں اگر رات کو بنا رہے ہیں تو عشاء کی نماز پڑھیں، اور پہلے تو رات کو بنا کیوں رہے ہیں بھائی؟ رات بھر جاگیں گے تو فجر کیسے پڑھیں گے؟ نماز پڑھیں، اور جتنی دیر تعزیہ بنائے باوضو رہیں، باوضو ہو کے تعزیہ شریف بناتے، کوئی خرافات وہاں نہ ہوتی، کوئی لہو و لعب کا کام وہاں نہ ہوتا، جتنے لوگ وہاں پر اس میں بنا رہے ہیں اس کو وہ باوضو ہوتے، کوئی قرآن شریف کی تلاوت کر رہا ہوتا اور پھر وہ تعزیہ کا بنا رہے ہوتے، کوئی نبی کی نعت گنگنا رہا ہوتا پھر تعزیہ بنا رہے ہوتے، کوئی کلمہ شریف پڑھ رہا ہوتا، کوئی نبی کا درود پڑھ رہا ہوتا، تعزیہ بنا رہے ہوتے، کوئی امام حسین کی سیرت بیان کر رہا ہوتا وہاں اور تعزیہ بنا رہے ہوتے، کوئی واقعہ کربلا صحیح بیان کر رہا ہوتا وہاں اور تعزیہ بنا رہے ہوتے، اور پھر اس کی زیارت ہو جاتی۔ یار یہ تو ٹھیک ہے، لیکن یہ سب وہ لوگ جو باہر کام کر رہے ہیں، کوئی کیرل میں، کوئی ممبئی میں، کوئی حیدرآباد میں، سب آ جاتے ہیں وہاں پر، ان کو پاکی ناپاکی کا مسئلہ معلوم نہیں، غسل و وضو کا مسئلہ معلوم نہیں، ان کو نمازیں ان کی یاد نہیں، وہاں ہیرے کھیل رہے ہوتے ہیں، وہاں پر خرافاتیں ہو رہی ہوتی ہیں، تعزیے بن رہے ہوتے ہیں، اور پورے ایام میں جو تعزیہ بنتا، بھئی میرا تعزیہ ہارنا نہیں چاہیے فلاں بستی والے سے، بھئی میرا تعزیہ جیتنا چاہیے، تم کیا مزاج لے کے تعزیہ بنا رہے ہو؟ یہ کسی کا نظریہ اس میں نہیں رہ گیا ہے کہ میں نقشہ کربلا بنا رہا ہوں، میں روزہ امام حسین کا نقشہ بنوا رہا ہوں۔ یہ کوئی نہیں کہتا کہ بھی بالکل کربلا کا نقشہ بنا دینا تاکہ کربلا کی یاد آ جائے، یہ کوئی کہتا نظر نہیں آتا کہ روزہ امام حسین کا نقشہ بنا دینا تاکہ امام پاک کی یاد آ جائے، بس یہ سب کہتے نظر آتے ہیں۔ اس گاؤں کے تعزیے سے میرا ہار نہ جائے، اس بستی والے سے بھائی میرا نیچا نہ رہ جائے، اس سے میرا کم نہ رہ جائے، تو تیری نیت ہرانے اور جتانے کی ہے، تیری نیت امام حسین کی یاد تازہ کرنے کی ہے ہی نہیں، تو کہاں سے تجھے ثواب مل جائے گا؟ مخالف ہیں ہم ان تعزیہ داروں کے۔ پھر بھی اگر آپ کو برا لگتا ہے تو لکم دینکم ولی دین، تمہارا دین پھر تمہیں مبارک ہو اور ہمارا دین ہمیں مبارک ہو، لیکن کم سے کم آپ تعصب کی عینک ہٹا کے ایک بار ہماری گفتگو کو سننے کی تو کوشش کریں، تعصب کا چشمہ ہٹا کر کے ایک بار ہمیں سمجھنے کی تو کوشش کریں۔ فوراً دیکھتے ہیں اور دیکھنے کے بعد میں نکار دیا تھا بھئی یہ تو تعزیے کی مخالفت کر رہے ہیں، ایک جملہ بتائیں آپ میرے تعزیے کی مخالفت کا، لیکن میں ہرگز نہیں کہوں گا کہ شراب کی بوتل میں آپ شربت ڈال کے بیچیے، میں اجازت نہیں دوں گا اس چیز کو، اس لیے کہ اندر تو شربت ہے لیکن ظاہری طور پہ تو لیبل شراب کی بوتل کا لگا، دیکھنے والا کیا کہے گا؟ میں ہرگز نہیں کہوں گا۔ یار اسلام نے تو غیروں کے میلوں ٹھیلوں جانے تک میں اجازت نہیں دی ہے تاکہ ان سے مشابہت نہ ہو جائے، ان کی تعداد میں اضافہ ہوگا۔ غیروں کی غم اور خوشی میں اسلام میں اس لیے جانے سے منع کیا تاکہ ان کی تعداد میں اضافہ نہ ہو۔ ہم غیروں کے رویے اختیار کر رہے ہیں، ہم غیروں کے طریقے، غیروں سے بھی بڑھ گئے ہم، یہ سب کیا ہے؟ بھائی باز آؤ، مرنا مجھے بھی اور آپ کو بھی ہے، میدان محشر میں رب کے سامنے سب کو حاضر ہونا ہے، وہاں امام پاک بھی موجود ہوں گے۔ ایسی محبت کرو کہ تیرا امام تجھے وہاں گلے لگا لے، وہاں سینے سے لگا لے تجھے۔ یہاں تو آپ زبان درازی کر سکتے ہو، یہاں گالیاں دے سکتے ہو، یہاں علماء کی گستاخیاں کر سکتے ہو، لیکن میدان محشر میں ایسا سب کچھ کرنے کا موقع نہیں دیا جائے گا۔ خدا را باز آؤ ان چیزوں سے۔ اپنے گھر کی بیٹیوں کو بتاؤ کہ تعزیوں پر وہ نہ جائیں،
پھر اگر عورت اگر تعزیہ دیکھنا چاہتی ہے تو ایک جگہ رکھا ہو، اگر عورتیں تعزیہ دیکھنا ہے تو پھر وہ پردے کی حالت میں ہو، وہاں کوئی مرد موجود نہ ہو، صرف خواتین اس کی زیارت کریں، اور مرد زیارت کر رہے ہیں تو عورتیں نہ ہوں۔ یار اسلام نے تو سارے طریقے بتائے ہیں، پورا ضابطۂ حیات اسلام نے بتایا، طریقہ زندگی اسلام نے بتایا۔ یہ تو وہ مذہب والے ہیں کہ جنہیں کوئی طریقہ ہی یعنی کہ ان کے مذہب نے انہیں کوئی طریقہ ہی نہیں بتایا، ہمارے مذہب نے تو ہمیں ایک ایک طریقہ بتایا ہے یار، دانت مانجنے تک کا طریقہ اسلام نے بتایا، بال کاٹنے کا، ناخن کاٹنے کا، چپل پہننے کا، سونے کا، کپڑا پہننے کا، گھر میں داخل ہونے کا، کاروبار کرنے کا، شادیاں کرنے کا، کون سا طریقہ ایسا ہے جو تیرے مذہب نے نہیں بتایا ہے؟ پھر کیوں اپنے مذہب سے تو ہٹ گیا؟ ایک تو یہ کہ ہمارے سنویدھان میں ایسا ہے نہیں یار، سب تو لکھا ہے، اسلام نے تو اتنا کچھ بتایا ہے کہ جوتا پہن تو کون سا پیر پہلے ڈالے گا، کون سا نکالے گا، کنگھی کرے گا تو کیسے کرے گا، ناخن کاٹے گا تو کیسے کاٹے گا۔ اللہ اکبر، اسلام نے سب کچھ بتایا ہے یار، غلط اسلام لوگوں کے سامنے پیش نہ کرو، خدا را باز آؤ، اللہ کے لیے باز آؤ۔ اگر واقعی آپ حسینی اور حسین سے محبت کرتے تو میں واسطہ دیتا ہوں سیدہ کائنات مادر حسنین کریمین خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا کا کہ ہوش کے ناخن لو، خدا را سمجھنے کی کوشش کرو میری بات کو۔ اب اگر نہیں سدھرے تو کوئی نبی نہیں آنے والا، دنیا تمہیں تباہ کرنے میں لگی ہے، دنیا تمہیں مٹانے کے فراق میں ہے، دنیا تمہیں برباد کرنا چاہتی ہے اور تم خود برباد ہوئے جا رہا ہو۔ طریق مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی، اسی سے قوم ہوئی دنیا میں بے اقتدار اپنی۔ ہمیں تو کرنی ہے شہنشاہ بطحا کی رضا جوئی، وہ جو اپنے ہو گئے تو رحمت پروردگار اپنی۔ اللہ تعالی ہمیں حق سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔